السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قریب و مجیب، the one who is near, the one who responds۔ آج ہمارا اس سیریز کا لاسٹ سیشن ہے اور الحمدللہ ہمیں ایک امپیکٹ ضرور فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں کو کتنی امپورٹنس دینی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعائیں نہ صرف یہ کہ ہماری پوری شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، بلکہ دعائیں ہمیں ٹرانسفارم بھی کرتی ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور خاص طور پہ ہم وہ دعائیں مانگیں جو کہ قرآن پاک میں آئی ہیں، وہ دعائیں مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھیں، ان کو سمجھیں، کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، کس موقع پہ دعا مانگی گئی، تو ہم اس کو پھر اپنی لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، اور اگر میری کوئی چاہت ہے تو اس کو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کیا بولنا ہے، اور یہ کہ اس میں وسعت کیسے لانی ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میری سپرفیشل سی دعا ہو، وقتی طور پہ میں نے کچھ مانگا اور پھر اسی کے اثرات میں گھری ہوئی ہوں، اسی کی وجہ سے پھر میں پریشان چل رہی ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ ایک اور جو معاملہ ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا نمازیں پڑھ رہا ہے، یا بہت سارے کام جو ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہشات میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، اس طرح سے کریں، اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، ہماری کانسٹنٹ سٹرگل چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو کر رہے ہیں سب کچھ میرے جیسے ہی ہیں، لیکن یہ بہت نیک ہیں، ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور میرے کسی کام کی قبولیت نہیں ہے، اور میں برا انسان ہوں۔ اور یہ چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑی بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کہ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ مجھے توفیق دے، اور ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم بات کریں یا کیا بات کریں۔ تو یہاں پر ہم سیکھیں گے ہدایت کی دعا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کیسے مانگی جاتی ہے۔ اب ہدایت جو ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہوگا، اور جسے کہتے ہیں مینٹل پکچر صحیح بنانی ہوگی۔ تو جب ہم نے ہدایت مانگنی ہے تو ایک دعا جو ہم مانگ رہے ہیں لیکن بہت ایبسنٹ مائنڈڈلی مانگ رہے ہیں، وہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اگر ہم پوری سورہ الفاتحہ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار بھی کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو مالک یوم الدین بھی کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اور مانگنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز مانگ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ لیکن وہ جو مانگ رہے ہیں، نہ اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے، نہ اس کی ڈیپتھ، انٹینسٹی، اس کی ڈائمنشن کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم ہدایت کو سمجھیں گے کہ یہ ہدایت ہوتی کیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مجھے ایک ایسی گائیڈنس چاہیے جو مجھ سے صحیح فیصلہ کروا لے، ٹو ڈائریکٹ سم ون ٹو دا رائٹ پاتھ۔ جیسے آپ کسی سے پن لوکیشن مانگتے ہیں، اور اس پن لوکیشن کی وجہ سے آپ آن سپاٹ آرام سے پریشان ہوئے بغیر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 لوگ کہہ رہے ہیں مجھے ہدایت چاہیے، تو ان کے لیے ایک ہی فارمولا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے حالات فرق ہیں، ہر ایک کو جو ہدایت چاہیے اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے بینگ ڈاکٹر کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں نا آپ کو چیک اپ کروانے، تو ہر دوائی کا پوچھتے ہیں یہ کس کے لیے، اچھا یہ بخار کے لیے، اچھا یہ کس کے لیے، اچھا یہ کھانسی کے لیے۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ جو میرے پاس جیسے پیرنٹس آتے ہیں بچوں کے لیے، کہ وہ پیرنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے نا، کتنے اچھے لائق پیرنٹس ہیں۔ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، وہ چھاپا لگاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے وہ نسخہ سنبھال کے رکھنا ہے، اور اگر میں نے بتا دیا کہ یہ دوائی کھانسی کے لیے، یہ پیٹ درد کے لیے، آئندہ اگلے 6 سال میں جو بھی بیماری آئے گی، پیٹ میں درد ہوگی تو انہوں نے وہ دوائی دے دینی ہے، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا۔
اگر ان کو لگے گا گلا خراب ہے تو جو ڈاکٹر نے گلا خراب کے لیے دوائی دی ہے وہ دے دینی ہے، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا۔ جبکہ آپ دیکھیں ہر دفعہ بیماری کی نوعیت فرق ہوتی ہے، ہر دفعہ وہی دوائی نہیں چاہیے ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو نہ چیک کرانے کی وجہ سے ہم کتنا اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ میں نے لائف سٹائل میڈیسن پڑھی ہوئی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا جسم الگ ہے، ہر انسان کی کھانے پینے کی نیڈ فرق ہے۔ تو ہم جب اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی باڈی کے مطابق سمجھ کر کھانا پینا ہے، اور اپنی ایکٹیویٹی کے مطابق سمجھ کر کھانا پینا ہے، اور اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہے۔ تو گائیڈنس یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایک ٹیلر میڈ پلان آئے۔ میرے ساتھ اگر بیٹھا ہوا ایک اور شخص بھی پریشان ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، مثلا شادی کا ہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ آ جائے کس سے شادی کرنی چاہیے، یا جاب کرنی ہے مجھے سمجھ آ جائے، لیکن آپ دیکھیں گھر کے حالات فرق ہوتے ہیں، پرسنالٹی فرق ہوتی ہے، اور بہت سے معاملات ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم جب گائیڈنس مانگتے ہیں تو ہم بالکل صحیح راستہ چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں، ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے راستہ مل جائے، میں اس راستے پر رہوں بھی، میرے اندر یہ استقامت بھی ہو کہ میں اس راستے پہ رہوں، ٹو انشور دے ریمین آن دا رائٹ پاتھ۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، مثلا ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 دفعہ نماز پڑھنی چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے والدین کا بہت بڑا رتبہ آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جتنے بڑے بڑے ایولز ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم بیسیکلی یہ بھی ساتھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر استقامت بھی آ جائے کہ میں وہ کام کر سکوں، یہ نہ میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر سوچتی رہوں یہ کیسے کر لیتے ہیں۔ پھر تیسرا ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ بھی جاؤں، یہ نہ مجھے دور دور سے نظر آ جائے لیکن میں وہاں پہنچوں ہی نہ، میں جاؤں ہی نہ۔ ٹھیک، تو ہم نے جیسے اس مہینے میں اتنا کچھ سیکھا، الحمدللہ اتنی باتوں پہ ڈسکشن ہوئی، آپ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے، اب بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ یعنی ابھی بھی یو ول بی کاٹ اپ ان سچویشن جہاں آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا چاہیے، بٹ پھر بھی بہت سی جگہوں پہ آپ انشور ہوں گے، یا کئی جگہوں پہ آپ کھڑے سوچ رہے ہوں گے یہ کروں یا یہ کروں، یہ بہتر ہوگا یا وہ بہتر ہوگا۔ میں نے ایک کانورٹ جو کہ ہندو تھے اور پھر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جب بھی اپنے مندر جاتے تھے، اپنے کو کام کرتے تھے، تو راستے میں ایک بہت نیک مسلمان بزرگ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ اس بزرگ سے بھی کئی سوالات پوچھتے رہتے تھے، زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین مذہب کے بارے میں، پھر کمپیئر بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ان بزرگ نے اس بچے کو، اس وقت وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ینگ تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم اپنے بھگوان سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی دعا مانگنی شروع کر دی کہ بھگوان مجھے سیدھا راستہ دکھا، بھگوان میں خوش نہیں ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور وہ کہتے ہیں ایک دن خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے مجھے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور تم یہ کرو۔ تو آپ دیکھیں جب ہمارے سامنے کبھی کوئی آتا ہے نا اور بہت پریشان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اس کے عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر ایک دم سے کوئی بات بولیں گے تو دوسرا انسان فلیئر اپ ہو سکتا ہے، مائنڈ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے پیاروں کے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا، اور ہمیں لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھائے گا جب آپ سچے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو جو گائیڈنس ہوتی ہے اس کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم جب گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم بھی چاہیے، یعنی ہمیں صحیح سورسز آف نالج تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ آپ دیکھیں کیا دنیاوی علوم، کیا دینی علوم، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ گھبرا جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی بھی ایک چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اتنا نالج ہوتا نہیں۔ اب کسی ایکسپرٹ کو ہم سنتے ہیں، وہ ایک بات کو کہہ رہا ہے ٹھیک یہ اس طرح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں 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 یہ اس طرح ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں کس کو فالو کروں، اس چیز کو جو میرے سارے گھر والے شروع سے کرتے آ رہے ہیں،
اس کو کروں جو مجھے کسی نے بتایا ہے، بڑے دلائل کے ساتھ بتایا ہے، اس بات کو کروں جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کس کو فالو کروں؟ تو جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، تو اس میں ہم یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ریسورسز تک پہنچا دے علم کے جہاں سے مجھے صحیح گائیڈنس ملے، دا موسٹ اوتھینٹک ریسورسز. میں کسی بات سنی سنائی بات پر عمل کرنے والا نہ ہوں. دوسرا، مجھے توفیق بھی دے دے. اللہ تعالیٰ سے آپ توفیق بہت مانگا کریں. کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ کے پاس علم بھی ہوتا ہے، صحیح علم ہوتا ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی. ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کیا ہے کہ مجھے ایسی ہدایت ملے جس میں میرے اندر یہ ایبلٹی بھی پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام کر سکوں. جب بھی آپ کوئی اچھی چیز پڑھیں، فوراً دعا اپنے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ رکھنا، اور اس میں یہ سوچیں کہ اس وقت میں توفیق مانگ رہی ہوں کہ میں یہ کام بھی کر سکوں، میں اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ بھی کر سکوں. تیسری بات ہے تثبیت. یہ کیا ہے کہ میرے اندر اسٹیڈی فیکٹرز ہوں، میرے اندر استقامت ہو کہ میں اس کو کیری بھی کر سکوں. یہ کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی وہ میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. اچھا کبھی کبھی میں بیچ میں بہت پڑھائیاں کرتی ہوں، پھر میں پڑھائی کرنا چھوڑ دیتی ہوں، پھر میں کیجول ہو جاتی ہوں. یعنی ایک سیمسٹر میں میرے جی پی اے بہت اچھا آ جاتا ہے، پھر میں کلاسز مس کرنا شروع کر دیتی ہوں، کیجول ہو جاتی ہوں، پھر نہیں مجھ سے پڑھا جاتا. ایون دین کے معاملے میں کبھی کبھی میں اتنا زیادہ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر میں چھوڑ دیتی ہوں. اچھا کبھی میں گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. تو ہمیں استقامت بھی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہم ایکچولی کیا مانگ رہے ہیں. الٹیمیٹ سکسیس مانگنی ہے ہم نے، اور وہ الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، اس کو الٹیمیٹ سکسیس مل گئی. دونوں باتوں کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے. آگ سے بچا لیا گیا، جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہے نا، اور ہم نے حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ اپنی سزا کاٹ کر پھر جنت میں پہنچ جائے گا. اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ریلیکس ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر میں نے کچھ غلطیاں کر لیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی سزا ہے. حالانکہ جب آپ جہنم کی آگ کے بارے میں، جہنم کی سزاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یعنی دنیا میں آپ سوچیں چھوٹی سی چبن نہیں ہم سے برداشت ہوتی، اور اس کو ملٹیپلائی کر لیں ہر معاملے میں کہ وہ آگ کیا ہوگی اور وہاں کی سزائیں کیا ہوں گی. اور کہنے کو جو چند سال ہوں گے جب ہمارے پاس ہمیں وہ سزائیں ملیں گی، وہ چند سال بھی کیسے ہوں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر 3 مہینے کے لیے یا لیٹس سے 8-10 سال کے لیے کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی تم نے مشکل اور مسائل میں گزاری. حالانکہ ان مسائل کا مقابلہ بالکل نہیں ہے جو ٹارچرز ہیں جو جہنم میں ملنے والے ہیں. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں. یہ نہ ہو ہمارے ساتھ کہ پہلے ہم جہنم کو وزٹ کریں، سارا ٹارچر سہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جنت میں جائیں. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہمارا ہونا چاہیے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کلین، اس راستے پہ سے ہم گزر کے پہنچ جائیں. تو الٹیمیٹ سکسیس کے لیے ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، اور ہدایت میں یہ چیزیں شامل بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی قسم کے پرابلمز نہ آئیں لائف میں، آپ اپنے آپ کو بہت سیفٹی کے ساتھ لے کے چلیں. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اور اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. یعنی جو طریقہ سبمیشن کا، اسلام قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی پن ایڈ کریں گے، جیسے ہم اے ٹی ایم کارڈ میں یا کہیں پہ بھی اپنے پاس کوڈ میں کوئی بھی نمبرز، کوئی بھی فگرز ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا. وہ کام نہیں ہوتا، وہ کارڈ نہیں چلتا، وہ وائی فائی نہیں کھلتا کیونکہ آپ کو پاس ورڈ نہیں آتا. آپ کا فون نہیں کوئی کھول سکتا، آپ نے وہاں پہ جیسا پاس ورڈ لگایا، آپ تکے چلا رہے ہیں.
آخرت میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیرین دے دیا ہے اس کے مطابق ہوگا. یہ نہیں کہ مجھے نا دراصل اللہ تعالیٰ سے خاص قسم کی محبت ہے, عشق ہے. عشق کو تو ویسے اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں اس کو بیماری کہا گیا. انفیچویشن اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اپنی سینسز میں نہیں ہیں. جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے, حب, اور ساتھ ہے ود, محبت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے لیے یہ ورڈز ہیں جو ایک ہیلدی لو ہے. تو اگر ہم کہتے رہیں میرا تو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اور میں تو ایسا محسوس کرتی ہوں اور میں تو اس طرح سوچتی ہوں, آپ بے شک کہتے رہیں دنیا میں, لیکن آخرت میں وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. اسی لیے وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ دین کا معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں سرجری کرنے لگتا ہے, اس کے سامنے جو اس نے جس طرح کی سرجری کرنی ہے, جون سے بھی اس کو سرجیکل انسٹرومنٹس چاہیے, بڑے لائن میں پڑے ہوتے ہیں, بڑے طریقے سے پڑے ہوتے ہیں, بیکاز وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ اس کو کہا جائے کہ وہ جی ہم نے سارے رکھ لیے, ہم نے کہا پتہ نہیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے, آج آپ اس سے کٹ لگانا چاہتے ہیں, آج آپ اس سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. نہ ہیومن لائف ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اتنے سے ملی سیکنڈ کے فرق سے اگر آپ کی کوئی چیز مسنگ ہے وہاں پہ انسٹرومنٹس میں سے, یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس وقت کرنی ہے, وہ ایک انسان زندگی سے جا سکتا ہے. تو اسی طرح جب ہم نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے, ہماری لائف ایٹ سٹیک ہے. آئی کین ناٹ افورڈ اٹ. ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ میں نہیں افورڈ کر سکتی کہ میں کبھی یہ ایکسپیریمنٹ کروں, کبھی یہ ایکسپیریمنٹ کروں, کبھی اس چیز کے بارے میں سوچوں. مجھے بائی دا بک چاہنا ہوگا اور اسی سے میری زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی. سو بات یہ ہے کہ ہمیں اس حق کو پہچاننا ہوگا اور اس کی طرف بڑھنا ہوگا اور اس کے اوپر سٹک کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان رکھ سکیں. تو یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے. اور آپ دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مینڈیٹری کر دیا, کمپلسری کر دیا. ہم 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں, اور اگر ہم صرف وہ دیکھ لیں کہ کتنے ٹائمز پڑھ رہے ہیں تو 17+ ٹائمز آپ پڑھ رہے ہیں. تو دن میں آپ صبح, دوپہر, شام, رات, مطلب ہر وقت, سورج طلوع ہونے سے پہلے, غروب ہوتے وقت, اور ان کے درمیان کے اوقات میں جب آپ اتنے مصروف ہیں, اتنی دنیا میں کام کر رہے ہیں, آپ رک کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں. لیکن آپ دیکھیں جب ہم یہ بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم سپیڈ چھوڑ رہے ہیں. ہمارا اس وقت فوکس یہ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, ہمارا فوکس کچھ نہ کچھ اور ہے. ابھی کھانا کھانا ہے, ابھی پڑھائی کرنی ہے, ابھی اپنا فون دیکھنا ہے, ابھی چل کرنا ہے, ابھی ادھر جانا ہے, ابھی یہ کیا ہوگا. اور پھر ہم جب وہ سلام پھیرتے ہیں دعا مانگنے کے بعد, ہمیں یاد ہی نہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں کہ میں نے مانگا کیا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پھر پریشان ہیں, ہم کسی نہ کسی سے رونے دھونے کر رہے ہیں, دوستوں کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی سے چیٹ پہ بات کر رہے ہیں, کبھی غمزدہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں کہ میرے مسئلے کیسے حل ہوں گے, کبھی اپنے ماں باپ کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسئلے نہیں حل کرتے, وہ کیسے حل کریں گے, دعا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, آپ وہ صحیح طرح سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں. ہدایت کے ذریعے ہم بیسیکلی اپنی صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. دنیا میں بھی ہمیں بہت کلیئرٹی آتی ہے جو ہم کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ دنیا میں اپنا جرنی صحیح رکھتے ہیں, آخرت کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ الٹیمیٹ لیول کی گائیڈنس ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت فرملی اپنے کاموں کو صحیح طرح سے کر سکیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگ رہے ہیں, اور جس سپیڈ سے پھر ہم اس ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں, اسی سپیڈ سے اب ہم نے پل صراط کو کراس کرنا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے, اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں, اور چوڑے کانٹے ہیں, اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں, اور انہیں سعدان کہا جاتا ہے. مومن اس پر سے چشم زدن, بجلی کی طرح, ہوا کی طرح تیز گھوڑے اور سواریوں کی رفتار سے گزر جائیں گے. ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے, بعض اس حال میں نجات پائیں گے کہ انہیں خراشیں لگ چکی ہوں گی, یا ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے, یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹ کر نکلا جائے گا. تو آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک پل ہے اور اس کو کراس کر کے جانا ہے, وہاں سامنے جنت نظر آ رہی ہے اور نیچے جہنم کی آگ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم کی آگ کو دیکھے گا. یہ نہیں کہ ہم اس میں جائیں گے لیکن ہمیں نظر آئے گی. اب سوچیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا, اور وہاں پر جن لوگوں نے اس ہدایت کے مطابق جس سپیڈ سے دنیا میں کام کیا ہوگا, جس سپیڈ سے, کچھ لوگ سپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے,
وہ آگ میں نہیں گریں گے. اسی طرح کچھ لوگ ویسے گھوڑے کی سپیڈ سے جا رہے ہیں, سواریوں کی سپیڈ سے جا رہے ہیں. کچھ کیا کریں جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں, کبھی اس ہدایت کے مطابق کام کر لیا تو تھوڑا سا چلیں گے, پھر وہیں پہ بیٹری فیل, پھر وہیں پہ بیٹھ جائیں گے. اب آپ اگر پل صراط پر وہاں پہ سٹک کر گئے تو وہ تو اب لہو لہان کرنا شروع کر دے گی, لوگوں کے اعضاء کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے. اب یہ جو منظر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اللہ میں تو اتنا ڈر گئی, اب میرے سے کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا. ہارر موویز تو ہم اتنی دیکھتے ہیں اور پھر اگلی ہارر مووی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن دس از دا ریالٹی جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. اس ریالٹی کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہدایت کی دعا مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ سپیڈ آف لائٹ مانگیں دنیا میں ہر کام کے لیے. ٹیچر اگر کوئی پروجیکٹ دیتی ہے سپیڈ آف لائٹ سے کرے کہ میری استاد نے مجھے کوئی کام دیا ہے, ڈھیلے ڈھیلے نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, تم کرو گی یا کوئی اور کرے گا. اسی طرح تعلیم حاصل کرنی ہے سپیڈ آف لائٹ سے کریں. گھر پہنچتے ہیں, امی کو پانی چاہیے, ابو جو ہیں وہ آفس سے آئیں, سپیڈ آف لائٹ سے اٹھ کر ان کی خدمت کریں. بہن بھائیوں کو ہیلپ چاہیے, سپیڈ آف لائٹ سے ہیلپ کریں. نماز کا وقت آ گیا, اذان سن لیا آپ نے, سپیڈ آف لائٹ سے جائیں اور کام کریں. اور آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ اس طرح کرنے لگیں گے تو کیا ہے, آپ کی ٹائم مینجمنٹ, آرگنائزیشنل سکلز, آپ کے ریلیشن شپ, ہر چیز امپروو ہو جائے گی. ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ تیزی سے نیکیاں کرتے ہیں ان کو سب پسند کرتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم چاہے ان کا مذاق اڑائیں, ہم کہتے ہیں ہمیں تمہاری طرح چمچہ گیری نہیں کرنی آتی, ہم ایسے نہیں کرتے, ہم ایسے نہیں کرتے, بٹ وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. تو ہم ضرور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اس حدیث کے ذریعے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی امنگ دوز پیپل جو اس طرح گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں, کیونکہ میں نے دین کو, نیکی کو, زندگی کو گھسٹ گھسٹ کے گزارا. جب کوئی آپشن نہ رہی, اماں ابا کے تانے سن لیے, ٹیچرز کی طرف سے وارننگ مل گئی, پتہ نہیں کتنے لیٹر گئے, پھر میں نے مشکلوں سے پڑھنا شروع کیا, مشکلوں سے وہ اچھے کام کیے. ہمیں تو ایک یونیفارم صحیح پہنتے ہوئے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے کام ہیں جو کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے, ٹائم پہ ہم نہیں آتے, چیزیں ٹھیک نہیں کرتے. تو یہ سب چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہدایت کا حصہ ہے. تو اسی لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے, آئی نیڈ گائیڈنس ان آل میٹرز, ہر معاملے میں مجھے ہدایت چاہیے. کچھ بھی آپ کر رہے ہوں تو آپ وہ نہ کریں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. فرض کریں ہمارا موڈ خراب ہو جائے, ہمیں غصہ آ جائے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, زیادہ بڑی خرابی کر دیتے ہیں, زیادہ بڑا ڈیزاسٹر کر دیتے ہیں. تو ہمیں تو اتنے میٹر میں ہدایت چاہیے نا. ہم بے شک کریڈٹ خود لیں کہ میں کتنی انٹیلیجنٹ ہوں, میرے دماغ میں نا ایک دم آئیڈیا آیا اور میں نے پھر یہ کیا, لیکن یہ توفیق, یہ ہدایت, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. نہیں تو ہم تو بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, وٹ وی نیڈ گائیڈنس فار, ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کریں, اس کی بھی گائیڈنس ہمارے پاس آئے. نہیں تو ہم تو ہر بات میں کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں یہ کروں, میں ٹھیک کر رہی ہوں. پھر وہ میٹرز جو کہ جس میں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ہم سے حاصل نہیں ہو رہے, اس میں ہمیں گائیڈنس چاہیے. پھر جہاں پہ ہمارے اندر ایبلٹی نہیں ہے, نیت ہے ایبلٹی نہیں ہے, اس میں ہمیں رہنمائی ہدایت چاہیے. ہمارے اندر ایبلٹی ہے لیکن نیت نہیں ہے, اس میں بھی ہدایت چاہیے, اللہ تعالیٰ نیت ٹھیک کر دے ہماری. ہم کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے. پھر اسی طرح سے ہمیں گائیڈنس ایسی بھی چاہیے جو پاسٹ ہے ہم اس سے سیکھیں. پاسٹ کی وجہ سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں, سارا دن پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اس کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ طریقہ کیا ہو. تو امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا, ام المومنین, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام آپ کے یہاں ہوتا تو آپ کی زیادہ تر دعا کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, پڑھتے تھے. خود میں نے بھی آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو. تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم اور ثابت قدم رکھتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے. تو ہمارا دل کیسے ہے؟ یہ ایک تو دل پھرنے والا, قلب کہتے ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایک طرف ہوتا ہے کبھی دوسری طرف ہوتا ہے. ہم اکثر اسی کانفلکٹ میں رہتے ہیں, دل یہ چاہ رہا ہے یہ کروں کہ یہ کروں, لیکن وہ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں اس کو پھیر دے. میں تو پرسنلی یہی کرتی ہوں, اپنے لیے بھی, اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی. آئی ایکچولی امیجن دس, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ
اس کا دل میرا دل یہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میرے رب اس کو پھیر دے، اس کو ہدایت پہ پھیر دے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنے رب سے مایوس ہوں جبکہ یہ کام تو ہمارے رب نے ہی کرنا ہے؟ تو دل ہمارا ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کی بوسیدگی کی طرح ایمان بھی تمہارے دل کے اندر بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ بور ہو جاتے ہیں نا کئی دفعہ، ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن پہلے میں بڑے جوش سے پڑھتی تھی، اب مزہ نہیں آ رہا، ہوتا ہے ایسے۔ دعا کریں پھر اللہ سے، پھر ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ پلیز ریفریش مائی ایمان۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اب مزہ نہیں آ رہا، تو پھر نہیں آ رہا، مونوٹنس ہو گیا، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ آپ کی لائف میں لائیں گے کہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو استقامت پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہم استقامت کے ساتھ کام کریں گے۔ پھر یہ کہ اپنے ایمان اور تقویٰ پہ کام کریں، قرآن بہت ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھیں۔ پھر یہ کہ یو شوڈ آلویز بی اسٹرائیونگ آن دا پاتھ آف نالج، اسے کہتے ہیں علم سیکرز ہونا چاہیے، آپ کو لالچ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، اب کیا فائدہ، اب بس میں نے کر لیا، مثلا میں نے بیچلرز کر لیا، میں نے ماسٹرز کر لیا، بس اب ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، مجھے ہر وقت ضرورت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اسی طرح سے ہر وقت دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں، اور یہ جب ہم سارے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بچیں، آپ اپنے آپ کو اطاعت کے راستے پہ رکھیں، یعنی اچھی کمپنی کے لیے دعا کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے دعا کریں کہ میرے اندر یہ سسٹم سٹرونگ ہو کہ مجھے خود سمجھ آ جائے، مجھے لوگوں سے نہ جا کے فیڈ بیک لینا پڑے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہمارے راستے میں آبسٹیکلز کیا ہیں اس ہدایت کے لیے، یہ یاد رکھ لیں۔ ڈیزائرز ہیں ہماری، ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم سیلف ڈیلیوژن میں ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہتے ہیں۔ دنیا کی اٹریکشن ہمیں ہدایت پہ نہیں آنے دیتی، اور بیڈ کمپنی۔ تو ان سب چیزوں کے اگینسٹ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور بہت الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک ٹیلر میڈ پلان ہوتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں آ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نو مینٹل ہیلتھ چیلنج۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر کون سی دعائیں ہم پڑھیں؟ پہلے تو یہی پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم یہ دعا بہت پڑھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آج کل بہت پڑھیے گا کیونکہ رمضان میں آپ نے یہاں پہ بھی ریگولر کلاس اٹینڈ کی، آپ نے بہت سے اپنے ساتھ وعدے بھی کیے ہوں گے، کچھ باتوں کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ پھر گھروں میں بھی ماحول بنا ہوتا ہے، ہم بہت سارے ایسے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن، ویسے گھر والوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، خود بھی سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو بہت سے ہم نے اپنے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں، بہت سی اپنے لیے لسٹیں بنائی ہیں کہ یہ کام کیری کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یہ اپرچونٹی دے دیا ہے، تو پھر ہم اس کے بعد لاسٹ نہ ہوں، اور اس دعا کو بہت زیادہ شدت سے مانگا کریں۔ پھر یہ بھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور پھر چھوٹی دعا ایک ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھے راستے پہ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں اور جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ہم گزاریں۔ دعا کر لیتے ہیں آج، کیونکہ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، میرے رب ہمیں معاف فرما دے۔ میرے رب ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح رحمت سے انہوں نے ہمیں پالا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہماری اولاد کو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ ہم نے اس مہینے میں جتنی دعائیں پڑھیں، سیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی، میرے رب جو کچھ بھی تیری توفیق کے مطابق تھا وہ کیا۔ یا اللہ جن باتوں سے تو راضی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، میرے رب ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جتنے ٹاپکس کو ڈسکس کیا، ان پہ بات کی، میرے رب ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرما دے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہم توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ یا اللہ تیری قدر پہ یقین رکھنے والے ہیں اور اس کبھی تجھ سے شکوہ نہ کرنے والے ہوں۔ میرے رب ہم علم حاصل کرنے والے ہوں اور نفع بخش علم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے احسان مند ہوں، ان کی قدر کرنے والے ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، میرے رب ان کو بہترین ساتھی دے دے جو ان کے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے بہترین ساتھی ثابت ہوں۔ جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہوا ہے، یا اللہ ان کے رشتوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی سکھا دے۔ میرے رب ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی آسانیاں مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے رب ہمارے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، ہمیں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں خوف اور حزن سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری رہنمائی کر، حاسدوں سے بچا۔ میرے رب یہ جادو اور اس قسم کے جتنے جہالت والے فتنے ہیں ہمیں ان سے بچا لے۔ یا اللہ کالج کی انتظامیہ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا کہ یہ کلاسز ہو سکیں، یا اللہ ان کو خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اور یہ اس تمام مجلس میں جو نیکی کے کام ہوئے، جو سب نے کیا، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں پہ آنے والے تمام حاضرین مجلس کے دل میں جو بھی نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو ہدایت پہ نہیں ہیں میرے رب ان کے دلوں کو کھول دے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پہ خاص رحمت فرما۔ میرے رب اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، امت کے جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمارا کوئی بھی ایسا بیہیویئر نہ ہو جو ان کے لیے مشکل بنے۔ میرے رب تمام لوگوں کی جو مشکلات میں اس وقت ان کی مدد فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔